خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے جب عورت سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے، رہنے کی بجائے موت کو ترجیح۔ ایویڈنس آئے گی زبانی اور بعد عدالت نے اس کیس میں یہ ان کا رشتہ چلا گیا، مجھے نہیں لگتا ان کے درمیان صلح ہوگی۔ اب یہ جو دعویٰ ہے زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ خلا کی حد تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے عامر لیاقت کے کیس کے اوپر۔ ان کی تیسری اہلیہ نے ریسنٹلی جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ کلیم ہیں ان کے، اس حوالے سے آج ہمیں اپڈیٹ کریں گے راؤت طارق محمود صاحب، سینئر ایڈوکیٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ عامر لیاقت کی اہلیہ جو تیسری اہلیہ ہیں، انہوں نے ریسنٹلی تنسیخ نکاح کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ جو ہے حق مہر کا بھی کلیم کیا ہے، جس میں 11 کروڑ روپے اور کچھ دیگر جو ہے نان نفقہ کا انہوں نے کلیم کیا ہے۔ تو کیا جو انہوں نے کلیم کیا ہے وہ کسی بھی اسٹرانگ ایویڈنس کے بغیر ان کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اگر عورت مرد کے حقوق پورے نہیں کرتی تو وہ کسی بھی طرح سے اس پہ مختلف سپیریئر کورٹس کی جو ججمنٹس موجود ہیں کہ عورت کسی بھی طرح سے خرچے کا کلیم نہیں کر سکتی۔ نان و نفقہ اگر عورت کے پاس نابالغ بچہ ہوتا ہے، اس صورت میں تو عدالت اس کو مینٹیننس الاؤنس دلوا دیتی ہے، لیکن جہاں پہ عورت خلا کا اس نے کیس کیا اور وہ خلا مانگ رہی ہو اور وہ آباد نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں عدالت اس کو نہ تو نان و نفقہ وہ کلیم کر سکتی ہے، نہ ہی عدالت اس کو نان و نفقہ کا جو ڈگری جاری کرے گی۔ اب جو خلا کی بات ہے، خلا کے اوپر وہ حق مہر بھی اپنا کلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ خلا پہ تو اب ایون کہ اس نے معجل حق مہر ہوگا وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور غیر معجل حق مہر ہے وہ کسی بھی طرح کلیم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ ساری چیزیں جو اس نے کلیم کی ہیں، اگر تو یہ غیر معجل حق مہر کی صورت میں ہوتی اور اس میں عامر لیاقت نے ہانیہ شاہ کو طلاق دی ہوتی، تو اس صورت میں وہ غیر معجل حق مہر کی جو ریکوری سوٹ فائل کر سکتی تھی اور اس میں اس کے لیے کوئی اس کا اسٹرانگ گراؤنڈز تھے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ خلا کی حد تک ہے، اور یہ خلا کی حد تک دعویٰ ریکنسلیشن جب ان کی ناکام ہوگی، مدعلے کا جواب دعویٰ آنے کے بعد، تو یہ خلا کی ڈگری جاری ہو جائے گی، اور خلا کی ڈگری بھی عدالت سے جاری ہونے کے بعد بھی یونین کونسل جو متعلقہ یونین کونسل ہوگی، وہ ڈگری کی مصدقہ نقلات وہاں جب چلی جائیں گی، وہ ایک پروسیس اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد 100 دن بعد طلاق ثلاثہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اس طلاق ثلاثہ کے سرٹیفکیٹ کے بعد ہی جو ہانیہ شاہ کسی دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے، اس سے پہلے وہ شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ طلاق اور خلا میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، طلاق جو ہوتی ہے، طلاق کی مختلف اقسام ہیں۔ اب اس کے اندر آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق اول ہے، طلاق رجعیہ، طلاق ثلاثہ ہے۔ قانونی طور پہ یونین کونسل کا جو قانون ہے، کوئی بھی شخص ویسے شرعی طور پہ بھی تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتا، لیکن مختلف سیکٹس کی اپنی اپنی رائے ہے، مختلف فقہ کی اپنی اپنی رائے ہے۔ لیکن طلاق کا مطلب ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو ریٹن فارم میں یا زبانی طلاق دے گا تو وہ طلاق جو ہے وہ کہی جائے گی۔ لیکن اگر عورت خلا مانگتی ہے تو خلا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قاضی وقت سے یا متعلقہ جو فیملی عدالت ہوگی وہاں پہ وہ اپنا دعویٰ دائر کرے گی، جس کو ڈیزولیشن آف میرج اور اردو میں دعویٰ جو ہے وہ خلا کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کرے گی۔ اور خلا کی ڈگری عدالت اس صورت میں جاری کرتی ہے جب عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ رہنے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گی، تو اس صورت میں پھر عدالت جو ہے ریکنسلیشن ناکام ہونے کے بعد خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اس میں ایسا کسی ایویڈنس کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو اس کا دیگر کلیم ہے وہ سارے کا سارا کلیم اس پہ باقاعدہ عدالت دونوں فریقین کی جو پلیڈنگز ہے اس کی روشنی میں تنقیحات، جس کو ایشوز فریم کرنا کہتے ہیں، ایشوز فریم ہوں گے، ایویڈنس آئے گی زبانی اور دستاویزی، اس کے بعد عدالت نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اور یہ شہادت سے ہی فیصلہ ہونا ہے، شہادت سے ہی ثابت ہونا ہے۔ یعنی ایک موقع مصالحت کا ان کو دیا جائے گا۔ خلا کی بنیاد پہ حق مہر کو کلیم کیا جا سکتا ہے؟ خلا جب عورت نے خلا مانگ لی نا تو پھر وہ حق مہر نہیں کلیم کر سکتی۔ خلا ایک الگ چیز ہے، حق مہر ایک الگ چیز ہے۔ حق مہر تو ویسے بھی جب دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مرد اس کو بیوی کو طلاق دے دے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا شوہر فوت ہو جائے، ان دو صورتوں میں ہی جو ہے وہ حق مہر جو غیر معجل ہے اس کو کلیم کیا جا سکتا ہے، ورنہ خلا کی بنیاد پہ جو ہانیہ شاہ ہے وہ کسی بھی طرح سے حق مہر کلیم نہیں کر سکتی۔ یعنی جو انہوں نے ابھی دعویٰ کیا ہے تو اس حوالے سے ان کو ابھی کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ ابھی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے، عامر لیاقت کا جو کیس ہے، یہ کن کن مراحل سے گزرے گا؟ اس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہوں گی؟ ہاں جی، ہر کیس کے اندر کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں، پھر ظاہری بات ہے
ہائی پروفائل کیس ہے پرسنالٹی وائز، کیونکہ وہ MNA ہے اور پھر ایک ظاہری بات ہے ایک فیمس ٹی وی اینکر بھی ہیں اور بقول ان کے وہ عالم دین بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی دعویٰ ہے، دعوے کے بعد پھر عدالت نے نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ نوٹسز جاری کرنے کا بھی ایک پروسیس ہے کہ عدالت اخبار اشتہار تک جاتی ہے، اخبار اشتہار کے بعد اگر وہ آ جائے گا تو پھر اپنا جواب دعویٰ دے گا، جواب دعوے کے بعد بھی عدالت نے پھر اس کو ریکنسلیشن کا موقع دینا ہے، ریکنسلیشن مصالحت کے بعد پھر عدالت دونوں فریقین کو موقع دے گی۔ لیکن جس نہج پہ یہ ان کا رشتہ چلا گیا ہے مجھے نہیں لگتا ان کے درمیان صلح ہوگی۔ ویسے بھی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جیسا مرد ویسی عورت ہوگی، تو وہ جیسے ایلیگیشنز آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو کردار اگر عامر لیاقت کا مشکوک تھا تو ہانیہ شاہ کا بھی کردار سچ بہت زیادہ مشکوک ہے۔ دیکھیں الزامات جو ہیں وہ دونوں جانب سے تھے، عامر لیاقت پر بھی الزام عائد کیے گئے کہ یہ تشدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں، اور عامر لیاقت نے بھی ان کے وائس میسیجز لیک کیے، تو دونوں جانب سے جو ہے برابر مقابلہ جاری ہے۔ پھر اس کیس میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں کیس تو یہ فیملی عدالت کا کیس ہے، دیکھیں اگر تو اس کے اوپر کوئی تشدد ہوتا تھا تو اس کو ڈیفینیٹلی متعلقہ جو پولیس اسٹیشن تھا وہاں پہ اس کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی، یا وہ کسی متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرے گی۔ لیکن یہ جو ایلیگیشنز ہیں، یہ الزامات تو ہم جو بھی دعویٰ دائر کرتے ہیں اس میں یہی 2-3 الزامات ہوتے ہیں کہ وہ مجھے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ تشدد کرتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کے مجھے پریشان کرتا تھا، یا مجھے تانے دیتا تھا، یا اولاد کا تانا دیتا۔ تو یہ جو اسٹیریو ٹائپ جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے ہر کیس کی، یہ اسی طرح سے ہے، اور الزامات کو جو الزامات لگائے گا اس نے ہی ثابت کرنا ہے۔ نکاح نامہ کا جو 15-16 اس کا جو فارم کا خانہ ہوتا ہے اس کے حساب میں اس میں جو چیز لکھی ہوگی عدالت اسی کلیم کو ڈگری کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کلیم کو ڈگری نہیں کرتی۔ کیا عامر لیاقت بھی کیس کر سکتے ہیں یا وہ بھی مصالحت کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا تھا پچھلے سوال میں کہ ان کو ایک موقع دیا جائے گا مصالحت کا، تو کیا عامر لیاقت بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ کیس کر سکتے ہیں کہ میں اپنی وائف کو رکھنا چاہتا ہوں یا چھوڑنا نہیں چاہتا؟ دیکھیں صلح کا راستہ ہر کیس میں ہوتا ہے، مرڈر کیسز ہیں اس میں بھی صلح کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے خلا کا کیس کیا ہے تو عامر لیاقت کے پاس بھی ریمیڈی اویل ہے کہ وہ اپنے دعویٰ دائر کر سکتا ہے، جس کو بازو دعویٰ کہتے ہیں، دعویٰ اعادہ حقوق زینشو یا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ کا دعویٰ عامر لیاقت بھی کر سکتا ہے، اور اس میں بھی عدالت جو مدعا لے یعنی کہ ہانیہ شاہ ہوگی اس کو نوٹسز جاری کرے گی، اس کو بھی سنے گی، اور اگر وہ نہیں آئے گی تو عدالت ایک طرف اس کا ڈگری کر دے گی۔ تو اسی طرح جو اس نے دعویٰ کیا عدالت اس میں بھی دونوں کو موقع دے گی ریکنسلیشن کا، اور اگر مصالحت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ آباد ہو جائے گی، لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ان کے درمیان اب یہ رشتہ مزید آگے چل سکتا ہے۔ یعنی اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ کتنا آگے جائے گا اور اس میں کب تک عدالت ان کو خلا جاری کر دے گی؟ عموماً ویسے تو خلا کی ڈگری جو ہی اس نے جواب دعویٰ دینا ہے، ریکنسلیشن ناکام ہونی ہے، ساتھ ہی خلا کی ڈگری جاری ہو جانی ہے۔ باقی جو کیس ہے وہ چلتا رہے گا، 2 ماہ چلے، 4 ماہ چلے، 6 ماہ چلے، سال چلے، کیونکہ فیملی عدالت کے بعد پھر ایپلٹ کورٹ جو ہے ڈسٹرکٹ جج ہے، ڈسٹرکٹ جج کے بعد ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ۔ خلا کی حد تک تو وہ تو کسی بھی عدالت میں اس کو اپیل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا خلا کی ڈگری کو، تو وہ خلا تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہو جائے گا، لیکن باقی کلیم کے لیے تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ ان کے پاس اپیل کا رائٹ بھی ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جس طرح سے عامر لیاقت نے کچھ چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے، اس کے کردار کو ایکسپوز کیا ہے، لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ معاملہ جلد از جلد وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ چلیں، بہت شکریہ راؤ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ امید کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو کافی کچھ جاننے میں مدد ملی ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بھی نالج میں بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل کلک، اور ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔